بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، حضور سرور کونین کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ساری دنیا پر گمراہی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، خیابان ہستی اجڑا ہوا تھا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں، چاند، ستاروں، درختوں اور سورج کو پوجا کرتے تھے۔ فارس میں آتش پرستی ہوتی، ہندوستان میں سورج اور چاند کی پوجا ہوتی، چین میں بادشاہ وقت کو خدا سمجھا جاتا، عرب فسق و فجور، بے حیائی اور زناکاری پر نازاں تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ عرب کا گھر گھر شراب کا میخانہ تھا، عریانی اور فحاشی کا یہ عالم تھا کہ کعبے کے طواف کے وقت مرد اور عورتیں برہنہ طواف کرتے۔ غرض یہ کہ تہذیب و تمدن اور شرافت دم توڑ چکے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات بالکل بھلا دی گئی تھیں۔ عورت کو بدترین مخلوق اور خواہش نفس کا ذریعہ سمجھا جاتا۔ قریب تھا کہ ساری دنیا گمراہیوں کے سبب برباد ہو جاتی کہ اچانک فاران کی چوٹیوں سے ایک رحمت بری گھٹا اٹھی اور ایسی برسی کہ عالم دنیا میں پھر آثار حیات نمودار ہونے لگے۔ انسانیت کے مردہ چہرے ایک مرتبہ پھر کھلنے لگے۔ وقت بھی کیا سہانا ہے، نور کی پھوار پڑ رہی ہے۔ اچانک شور بپا ہوا، وادی مکہ کے سناٹے میں یہ آواز گونجنے لگی، ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے، اے لوگو، صدیوں سے جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ دیکھو دیکھو، وہ ستارہ طلوع ہو گیا جن کے وسیلے سے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگی، اے پروردگار، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ اے کعبہ کے رب، میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اپنی عظمت والے رسول نبی و آخر الزماں کو مابعوث فرما دے، جن کے لیے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی، اے داؤد، ان قریب تمہارے بعد وہ تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد اور محمد ہے، جن کا توریت شریف میں ذکر آیا اور جن کا نعرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح بلند کیا کہ جو احمد پر ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو مردود کر دے گا، جن کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اس طرح کیا، میرے بعد ایک عظمت والے رسول تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ ہاں ہاں، یہ وہی مقدس رسول ہے جن کا خطبہ ہر نبی علیہ السلام نے پڑھا اور ہر نبی نے اپنی امت کے دلوں میں ان کی محبت و عقیدت اور خواہش دید کا سکہ بٹھا دیا کہ یہ لوگ صبح و شام ان کی جلوہ گری اور تشریف آوری کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے رہے۔ اے غفلت کی نیند سونے والو، جاگ جاؤ، شرک و کفر کے پردے کو چاک کرنے والا آ گیا۔ بصرہ اور شام کے محلات جن کی نورانی کرنوں سے نظر آنے لگے، سارے عالم میں چاندنی اجالا ہو گیا، تاریکیاں چھٹ گئیں، روشنیاں بکھر گئیں، جدھر دیکھو بہار ہی بہار ہے، مسرتیں پھوٹ رہی ہیں، مہکیں فضائیں، مست مست ہوائیں جھوم کر جشن بہاراں کے گیت گا رہی ہیں، توحید کا غلغلہ اٹھا، توحید کا نعرہ بلند ہوا، آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ چمک اٹھا، اس آفتاب رشد و ہدایت کی روشن و تاباں چمک نے ظلمتوں کا ایسا جگر چاک کیا کہ ڈوبتے ہوئے ابھرنے لگے، سہمے ہوئے چہکنے لگے، روتے ہوئے ہنسنے لگے، صدیوں سے دبے ہوئے سرفراز ہونے لگے، خون کے پیاسے محبت کرنے لگے، زندگی میں ایسا نکھار آیا کہ سب کھل اٹھیں، رنج و غم دور ہونے لگے، کائنات کے ذرے ذرے پر نکھار آ گیا۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، آج ان کی آمد کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج جشن بہاراں کا دن ہے، مومنو خوشیاں مناؤ، عاشقو جھوم جاؤ، دیکھو دیکھو اللہ کے پیارے حبیب شاہ حرم، حکمران عرب فرما، روئے عالم، شہنشاہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم دنیا میں تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تعارف اپنی مخلوق سے اس طرح کروایا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، اے محبوب ہم نے تجھ کو تمام جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے،
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔